مضمون ہے کالے ناگ. اس کو نہ صرف جانیں اور نہ صرف سنیں بلکہ اس کے ذریعے ہونے اور علاج پر توجہ دیں. آپ کے اندر بھی ناگ ہے, آپ کے گھر میں بھی ناگ ہے, آپ ان کو پالے ہوئے ہیں, آپ کی زندگی میں کام کر رہے ہیں. آپ میرے اس آواز کو جب سنیں گے تو کہیں گے دیکھو ہم تو انسان ہیں, خدا کی صورت میں بنائے گئے ہیں, اور خدا کا بندہ میں کہہ رہا آپ کالے ناگ ہو, اور آپ کے اندر ایسی بات ہے جو ایک کالے ناگ کے اندر ہوتی ہے. اور یاد رکھیں کسی نے کہا کالے ناگ چھوڑو میری بندے, آج کے بندے جو ہے وہ کالے ناگوں سے کیا ہے, ذلیلے ہیں. اور آج آپ جب سنیں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کیا واقعی اپنے اندر ناگ کسی کیفیت رکھتے ہیں, اسی کا سا ذہن رکھتے ہیں, اسی کا سا اثر رکھتے ہیں. اور ابھی آپ بڑے بلند آواز میں دعا کر رہے تھے خدا دنیا کو, ملکوں کو ترقی دے, قوموں کو ترقی دے. یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی, آپ کی دعا کبھی سنی نہیں جائے گی. کیوں؟ آپ میرے کلام کو سنیں. جب آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کی ہر وہ دعا کا جواب آپ کو ملے گا جو آپ خدا سے مانگیں گے. یاد رکھیں میں ایمان کے تلے سے آپ کی زندگی میں وہ باتیں لا رہا ہوں جو میرے ایمان ہے, اور میں چاہتا ہوں آپ لوگ اس ایمان میں ترقی کریں اور ایمان کو سیکھیں اور ایمان میں بڑھیں. یاد رکھیں ایمان کے راستہ میں سب سے بڑی رکاوٹ نا معافی ہے. ایمان کا سب سے بڑا دشمن نا معاف کرنا ہے. حوالہ نوٹ کر لیجیے, اس کا 11 باب اس کی 22 اور 24 آیت لکھا ہے. خدا پر ایمان رکھو, میں تم سے سچ کہتا ہوں تو اکھڑ جاؤ اور سمندر میں جا کر اور اپنے دل بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا تو اس کے لیے وہی ہوگا. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا, وہ تم کو مل جائے گا. آمین. 22 آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. 22 آیت میں یسوع ایمان کی بابت بات کرے. 22ویں آیت ایمان کے تعلق سے خدا اس میں ایمان کا ذکر کرے, اور جو 23ویں آیت ہے اس میں یہ بتاتے ہیں کہ اپنے ایمان کو کس طرح اپنے منہ سے بولا جائے. 23ویں آیت میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ایمان کو بولنا کیسے, اور اسی طرح 24ویں آیت کس طرح دعا میں ایمان کا استعمال کیا جائے. ایمان بولنا اور تیسری بات اس کو استعمال میں لانا. 2 آیات میں یسوع کہتے ہیں ایمان کا سب سے بڑا دشمن آپ کی زندگی میں معاف نہ کرنا اور ٹھوکر کھانا. آپ کی زندگی کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ آپ کے اندر سکونت کرتا ہے جب آپ دوسروں کو معاف نہیں کرتے. آپ اپنے عزیز و اقاربوں کو معاف نہیں کرتے, خادموں کو معاف نہیں کرتے, پیار کرنے والوں کو معاف نہیں کرتے. جس کسی سے ناراضگی ہے آپ اس کو معاف نہیں کرتے. تو یاد رکھیں ایمان کہہ رہا ہے کہ نہ معاف کرنا آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے, اور اس وقت کچھ نہیں مانا جائے گا, کچھ نہیں سنا جائے گا, کوئی جواب آپ کو نہیں ملے گا. آج کا کلام میں کہہ رہا ہوں اگسطین موجود نہیں, اگر وہ سن رہا ہو تو اس کا مقدمہ آج کے کلام سے فصیل ہو جائے گا. ہاللیلویہ. فقط یہ ہے کہ ہم آتے اس وقت ہے جب کلام ہو جاتا ہے. ہمیں یہ بات ہمارے
میں جاتے ہیں، خدا کے گھر آنے میں ہمیں کیوں دیر لگتی ہے؟ کیوں ناشتہ، کیوں کپڑوں کی تیاری، کیوں بہانا؟ ایسی چیز آپ میں سے بتیرے ہیں جن کے پاس ایسی پرابلم، لا علاج بیماری آپ کے اندر ہے، آپ کے اندر بہت سے دکھ ہے، بہت سی مشکلات ہیں، لیکن نہ معاف کرنا اور ٹھوکریں کھانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور خدا یسوع مرکز 11 باب اس کی 25 اور 26 آیت میں بیان کر رہے ہیں، جب کبھی تم کھڑے ہو اور دعا کر رہے ہو، اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو، تاکہ تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے، اور اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ بھی معاف نہ کرے گا۔ آئیے پہلے بتائیے دعا کی کیجئے۔ ابھی آپ نے دعا کی ہے، کلام سے پہلے کہا ہے خدا مجھے کھول، مجھے بتا، کہ بہت سے علاقوں کے لیے دعا کر رہے تھے۔ کیا آپ نے دوسروں کو معاف کیا ہے؟ آپ کے ساتھ جو خفا ان کو آپ نے معاف کیا ہے؟ آپ خدا کے گھر میں آئے ہیں، جب تو خدا کے پاس آئے تو ان کو کیا کر؟ معاف کر۔ کن کو؟ جن سے تجھے کیا ہے؟ شکایت ہے، شکوہ ہے، گلہ ہے، ناراضگی ہے۔ اگر تو معاف کرے گا تو تیرا آسمانی باپ تجھے معاف کرے گا۔ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو اوپر سے بھی معافی کو بھول جا۔ پہلے آپ معاف کریں گے تو خدا معاف کرے گا، آپ نہیں کریں گے وہ نہیں کرے گا۔ آپ نہ معاف کرنے کے سبب سے اگر دعائیں مانگتے رہیں گے تو کبھی بھی آپ کی دعاؤں کا جواب نہیں ملے۔ غور کریں، یسوع نے کہا اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہے، کیا ہے؟ کسی سے کچھ شکایت ہے، یا پھر تمہارے اندر کسی کے لیے نفرت یا غصہ، کسی بھی وجہ سے نفرت یا شکایت، اسے مراد کڑواہٹ، اگر آپ کے اندر کسی کے لیے کڑواہٹ ہے، نفرت کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے یا شکایت کی وجہ سے، اگر آپ کے اندر کڑواہٹ ہے تو یاد رکھیں ناک کے اندر زہر ہوتا ہے، کڑوا پن ہوتا ہے، زہریلا پن ہوتا ہے۔ آپ اپنے اندر زہر رکھتے ہیں، آپ کے اندر زہریلا پن ہے، کڑواہٹ زہر کو پیش کرتی ہے، اور وہ شخص کبھی بلیسڈ نہیں ہوگا، چاہے وہ خادم ہو، چاہے وہ بلیور ہو، چاہے وہ دیندار ہو، چاہے وہ راز باز ہو، جب تک کوئی معاف نہ کرے گا معاف نہیں کیا جائے گا۔ سپوز میں کسی کے پاؤں پکڑ کے کہتا ہوں مجھے معاف کر دو، اور وہ آگے سے رسپانس کرے بھائی جی تسی ڈرامہ کر رہے ہو، یہ تو ایکٹنگ کر رہے ہو، اس کے لیے ایکٹنگ ہو سکتی ہے، اس کے لیے ڈرامہ ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں دنیا کا سب سے مشکل ترین کام کسی سے معافی مانگنا ہے، انتہائی مشکل کام ہے، اور جو یہ کرتا ہے وہ سب سے دلیر شخص ہے۔ جو معافی مانگتا ہے وہ دلیر ہے، اور جو معاف کرتا ہے وہ اس سے بھی بڑا دلیر ہے۔ ہاللیلویہ۔ بتاؤں گا کیوں ہاللیلویہ کا؟ کیونکہ آپ نے جب معافی مانگی آپ سراپا پاؤں گناہگار تھے، کس نے آپ کو معاف کیا؟ خدا نے، یسوع کے وسیلے آپ کی معافی۔ تو یاد رکھیں یہ کتنا خطرناک ہے کہ آپ دوسروں کو معاف نہ کرتے ہوں، اور حوالہ نوٹ کریں یہ کیسے آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ عبرانیوں 12 باب کی 15 آیت میں لکھا ہے، بائبل ہمیں بتاتی کڑواہٹ کی جڑ، کڑواہٹ کی جڑ، کڑواہٹ ایک جڑ ہے، اور عبرانیوں کے خط میں اس کا ذکر ہے۔ اس حوالے میں جڑیں نیچے ہوتی ہیں، اور جب جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں، جب ہمارے اندر معاف کرنے کی روح پختہ ہوتی جاتی ہے، تو سب سے بڑی ہماری زندگی میں وہ بیماریاں آتی جن کا علاج نہیں ہوتا۔
ہمارے گھر سے غربت ختم نہیں ہوتی، ہمارے اندر سے کوئی برکت کا چشمہ نہیں پھوٹتا، ہمارے گھر میں کلام کا ڈھیر انبار لگا ہو تو بھی برکت نہیں ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے اس جڑ کو کھیڑے اپنی زندگی سے۔ جب میں اس حوالے کو بیان کر رہا ہوں تو یہاں کلوار کی جڑ کے بارے میں صاف بتایا گیا ہے، واضح طور پہ بتایا گیا کہ جڑ ہے جس سے لوگوں کی زندگیوں میں ناپاکی آتی ہے۔ اس جڑ کی وجہ سے لوگ پاکیزگی کے بجائے کس میں زندگی بسر کرتے ہیں؟ ناپاکی میں۔ یسوع نے کہا دعا سے سب چیزیں ممکن ہیں، دعا سے سب چیزیں کیا ہیں؟ ممکن ہیں۔ اور اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر آپ معاف کرنے کی قدرت کو زندگی میں کام نہیں کرنے دیتے تو آپ کی کوئی دعا، کوئی کلام، لفظ یا پھر ایمان کبھی کام نہیں کرے گا۔ اگر آپ معاف نہیں کرتے، نہ دعا، نہ کلام، نہ لفظ اور نہ ایمان کام کرے گا۔ لیکن ابھی آپ نے کہا کہ یسوع نے کہا دعا میں سب چیزیں ممکن ہیں۔ اگر رشوت نہ دی جائے، اگر سفارش نہ کروائی جائے، اگر آپ کسی کے اس پہ فخر نہ کریں، تعلقات پہ صرف فخر کرنا ہے تو کس پہ کریں؟ مسیح پر۔ جب آپ ان باتوں کو شامل کر لیتے ہو اپنی زندگی میں، رشوت، سفارش، تعلق کو، تو پھر آپ کی دعا بھی نہیں ہے۔ پھر آپ ایمان کی بجائے کس کو استعمال کر رہے ہو؟ اپنے تعلق۔ تو آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی ہے کہ نہ معاف کرنا آپ کی زندگی کی دعا، کلام، الفاظ اور ایمان کو کام نہیں کرنے دیتی۔ نوٹ کریں، نا معافی وہ دروازہ ہے جہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے۔ جو معاف نہیں کرتا دراصل وہ ابلیس کے لیے ڈور اوپن کرتا، وہ شیطان کے لیے اپنا دروازہ کھلا چھوڑتا۔ اور یاد رکھیں، کھلا دروازہ دیکھ کر تو چور کو کیا ملتا ہے؟ چرانے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ راستہ کیا ہے؟ کلیئر ہے، اور چور آتا ہے چرانے اور مارنے اور ہلاک کرنے کے۔ لیکن اس لیے آیا کہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یاد رکھیں، نامعافی وہ دروازہ ہے جو کس کے لیے ہے؟ شیطان کے۔ اور وہ جانتا ہے کہ وہ آپ کے ایمان کو کسی بھی دوسرے کے طریقے کی نسبت، کسی اور طریقے کی نسبت نامعافی کے ذریعے بے اثر کر سکتا ہے۔ آپ کی ہر اس برکت کو نامعافی کے اس عمل سے ختم کر سکتا ہے۔ جب آپ کے اندر نامعافی کی روح ہے تو پھر ہر طرح کی چیز آپ سے وہ لے سکتا ہے۔ اور جب شیطان آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے اور آپ کو لگے آپ کے ساتھ ٹھیک سلوک نہیں کیا جا رہا، آپ فیل کر رہے ہیں ماحول میں، فیملی میں، کلیسیا میں، جہاں کی بھی ہو، ہمارے رویہ، ہمارے سلوک تو ہر جگہ ہی ہو سکتے ہیں۔ چرچ میں بھی سلوک ہو سکتا ہے، میرا آپ کے ساتھ، آپ کا میرے ساتھ، آپ کا اپنی فیملی میں، فیملی لائف میں، آپ کے گھر میں۔ جب آپ محسوس کرتے ہیں، جاننے لگتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا، ٹھیک سلوک نہیں ہو رہا یا ٹھیک سلوک نہیں کیا جاتا، تو آپ جانتے ہیں